ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ محترم حضرات، آج کی بھی یہ ہماری آپ کی تھوڑی دیر کی مبارک نورانی محفل ان اولیاء کرام کی عرس کے تقریب کے سلسلے میں منعقد ہے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب اولیاء کرام کے صدقے میں ہماری آپ کی اس محفل کو، ہماری آپ کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور ایسی مبارک ساتھ ہمیں آپ کو اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب ہوتی رہے۔ زیادہ دیر میری گفتگو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی میں حصول برکت کے لیے اور اس میں نصیحت کے چند پہلو ہیں، ایک واقعہ عرض کر کے اور بات کو میں پوری کروں گا۔ اس واقعے کو حضرت علامہ اسماعیل یوسف نبہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب شواہد الحق میں اور تفصیل سے نقل فرمایا ہے۔ آپ کی یہ کتاب مسئلے وسیلہ پر کم و بیش 500 صفحے کی عربی زبان میں مستند کتاب ہے اور بڑے واقعات نقل کیے ہیں اس میں، اور واقعہ سننے سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ گویا علامہ نبہانی نے جن مسائل کو ثابت کرنے کے لیے واقعات کو جمع کیا ہے تو ہم اہل سنت ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیبنا نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حاضر و ناظر ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب زندہ ہیں، حیات النبی ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب دونوں جہان کے قلبی مالک و مختار تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے اور اس کے بعد بھی ان کا اختیار جاری رہے گا۔ یہ چند عقیدے ہم نے آپ کے اپنے بتائے۔ جب آپ یہ مبارک واقعہ سنیں گے، ممکن ہے کبھی یہ واقعہ میری تقریروں میں آیا بھی ہو سننے میں، تو یہ تمامی عقیدے خود بخود آپ کے ذہن میں بہت آسانی سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ زیادہ دلائل نہیں پیش کرنا، اور اس واقعے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے نصیحت کا کہ بندے کو بندگی زیبا ہے، اسے تکبر اور غرور نہ کرنا چاہیے، نہ طاقت پر، نہ دولت پر،
نہ حکومت پر کسی چیز پر بھی بندے کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. تکبر کرنے والا ذلیل ہوا ہے، مٹا دیا گیا، اور بندے کو بندگی، عاجزی، خاکساری چاہیے. اور جس بندے نے جتنی عاجزی اختیار کی ہے، رب تعالیٰ نے اس کے مرتبوں کو اتنا بلند فرما دیا. تو جب یہ واقعہ سنیں گے تو یہ نصیحت کے پہلو بھی سامنے آئیں گے، اور جو عقیدے میں نے بتائے انشاءاللہ وہ پاکیزہ عقیدے ہمارے آپ کے دلوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں گے. بس بغیر کسی تنقید کے ایک دفعہ اور درود شریف پڑھنے میں بات عرض کر دوں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک مشہور شہر ہے جس کو حلب کہا جاتا ہے، اور تاریخی شہر ہے. یہاں کتنے ہی صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ملک شام کے جہاد میں آرام فرما ہے. بڑی فیضان کی جگہ ہے، اور اس شہر میں بڑی برکتیں اور بڑی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. تو وہیں کا واقعہ نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک شہر حلب کا بادشاہ اپنے چند سلطنت کے اراکین کو، متعلقین کو لے کر شاہی انداز پر اپنے ملک کے دورے کے لیے نکلا کہ ملک کے حالات معلوم کریں، رعایا کے حالات معلوم کریں. ملک کس حال میں ہے، کس کیفیت میں ہے ہماری رعایا، کس عالم میں گزر رہی ہے. یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا اپنے ملک کے حالات اور معاملات کا جائزہ لیتا ہوا ایک مقام پر، وہ چاہے قصبہ رہا ہو یا چھوٹا شہر رہا ہو، وہاں آ کر اس نے قیام کیا. تو علامہ نبہانی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو وہاں پتہ چلا کہ یہاں ایک سبزی فروش ہیں، بڑے دیندار ہیں، اور سبزیاں بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں تقویٰ اور طہارت کے ساتھ. اور رب تعالیٰ نے انہیں ایک صاحبزادی عطا فرمائی ہے. ان کی وہ بیٹی بڑی نیک، پارسا، عبادت گزار، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سچی عاشق رسول ہے. اللہ کے پیارے حبیب کی وہ بڑی چاہنے والی، انتہائی پرہیزگار، باحیا، نیک سیرت ہے اور سچی عاشق رسول ہے. بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے ان سبزی فروش کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ گفتگو کی اور کہا کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کیا ہو، اور کہیں رشتہ اگر ابھی نہ قائم ہوا ہو، تو میرا رشتہ منظور کر لو. میں چاہتا ہوں کہ ایسی نیک سیرت اور پارسا عاشق رسول
خاتون محترم میرے محل میں رہے تو بڑی برکت ہوگی۔ ان سبزی فروش نے بلا تکلف منظور کر لیا اور کہا کہ بادشاہ، میں نے ابھی اپنی بچی کا رشتہ کہیں نہیں کیا، جب آپ پیغام دے رہے ہیں تو مجھے رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے آپ کے رشتے کو منظور کر لیا، کوئی اور شور غل نہیں، ہنگامہ نہیں۔ رشتہ طے ہونے کے بعد سادگی سے نکاح کا معاملہ ہوا۔ ہونے کے بعد علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنی ان نیک بادشاہ بیوی کو لے کر اپنے شاہی محل میں آ گئے۔ زندگی کے دن اپنا گزرتے رہے، جتنا وقت گزرا ہو، اب یہیں سے امتحان کا معاملہ ہے۔ ذہن کو حاضر کر کے واقعے کو سنیں گے کہ کچھ دن گزرے ہوں گے، جتنا وقت گزرا ہو، سال 6 مہینہ یا اور زیادہ، اللہ بہتر جانے، کہ یہ صاحبزادی اپنے شاہی محل کے چھت کے اوپر بہت ہی احترام کے ساتھ بیٹھی ہے، ذکر میں، یاد الہی میں مصروف، کہ اچانک شاہی محل کے نیچے ایک سائل آیا۔ بھائی بھکاریوں کو آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھتے ہیں، کوئی کچھ صدا لگا کر بھیک مانگتا ہے، کوئی کچھ صدا لگاتا ہے مانگنے والوں کا انداز جدا گانا۔ یہ سائل جو آیا، اس کا انداز بڑا جدا گانا تھا۔ جس بھکاری نے شاہی محل کے نیچے صدا یہ لگائی کہ من یتغالی فی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغالی النبی فی شفاعتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس صدا کا جو عربی زبان میں اس نے لگائی، جو میں نے پڑھ کر آپ کو بتایا، اس صدا کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھکاری یہ کہہ رہا تھا، من یتغالی فی محبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کا سچا چاہنے والا کون ہے کہ جو ان کی محبت میں اپنی سب سے قیمتی چیز مجھے دے دے۔ ایک لگا رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز مجھے دے دے تو اس کو بدلہ یہ ملے گا کہ یتغالی النبی فی شفاعتہ یوم القیامہ، اس کے بدلے میں اللہ کے پیارے حبیب قیامت کے دن اسے اپنی قیمتی شفاعت سے نواز دیں گے۔ یہ بھکاری کی صدا تھی۔ بھکاری یہ صدا لگا رہا تھا، یا اگر بھکاری نے مانگا یہ ہوتا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی محبت میں مجھے کچھ دے دو، بھئی اختیار تھا، کچھ بھی دے دیا جائے، 1 روپیہ چاہے 1 کروڑ روپیہ مثال کے طور پر، لیکن اس کی قید تھی کہ من یتغالی، یعنی اللہ کے پیارے حبیب کا سچا چاہنے والا کون ہے کہ جو اپنی سب سے قیمتی چیز محبت رسول کے صدقے میں مجھے دے۔ اب تو امتحان کا معاملہ ہے، اور حقیقت تو یہ ہے میاں کہ اگر جان بھی قربان ہو جائے تو محبت رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ صاحبزادی نیک، پارسا، عبادت گزار اور سچی عاشق رسول ہیں۔ صدا سنی
دل میں خیال آیا کہ میرے پاس کون سی ایسی قیمتی چیز ہے. تو کچھ دیر غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ شادی کے موقع پر بادشاہ نے جو سب سے قیمتی تیار مجھے تحفے میں دیا ہے اس تاج سے بڑھ کر میرے پاس کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. بس اٹھی اس تاج کو اٹھایا بلا تکلف، کچھ سوچا نہیں، خادمہ کو دیا، فرمایا جاؤ اسے جو سائل کی جھولی میں ڈال دو، سائل کی جھولی میں ڈال دو. اس نے محبت رسول کے صدقے میں سب سے قیمتی چیز مانگی ہے، تو جان بھی ادا قربان ہو جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. علامہ نبہانی آگے لکھتے ہیں واقعہ ہو گیا، سائل نے تاج کو لیا، چلا گیا. واقعے کا دوسرا رخ دیکھیں. جب کچھ دنوں کے بعد 2-4 دن یا 10-5 دن کے بعد بادشاہ کو یہ پتہ چلا جنہوں نے اتنا قیمتی تاج ایک معمولی سائل کو اس کی سزا پر دے دیا، تو اب مزاج میں شاہی غرور آ گیا. یا میں نے شروع میں کہا کہ غرور بادشاہت کا ہو، وزارت کا ہو، حکومت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا، کہ غرور بادشاہت کا ہو، وزارت کا ہو، حکومت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، غرور والا بکا ہے، ذلیل ہوا ہے. غرور والے کو عزت نہیں ملی ہے. بھئی کھلی مثال ابلیس کی سامنے ہے. تکبر ہی نے تو ابلیس کو ذلیل کیا ہے کہ ابلیس کو وہ مقام ملا تھا کہ عرش کے نیچے نوری جھولے میں جھولتا تھا. 2 طرف فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہوتی، ادھر والے ادھر کو ٹھیلتے تو ادھر جا کر اس جماعت کو پڑھاتا، ادھر والے ادھر جھونکا دیتے ادھر پڑھاتا. اتنا مرتبہ، لیکن جب غرور کیا تو سارا مرتبہ چھین لیا گیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا. لہذا خبردار نصیحت ہے غرور سے بچنا. کسی قسم کا غرور ہو، تکبر سے بچنا. جتنا مرتبہ دولت کوئی چیز بڑھتی جائے، شکرانے کے طور پر عاجزی سے سر جھکتا چلا جائے. جتنا عاجزی سے سر جھکے گا انشاءاللہ مرتبہ بلند ہوتا جائے گا. تو بادشاہ نے غرور میں آ کر ان کو بلایا. پہلے تو ان کا داہنا ہاتھ پنجے کے پاس سے کاٹا. کہا اسی ہاتھ سے تم نے اتنا قیمتی تاج سائل کو دیا ہے. ظلمن اس نے ہاتھ کٹوا دیا. پھر طلاق دیا. طلاق دے کر بہت تکلیف کے ساتھ انہیں شاہی محل سے ان کے وطن واپس کر دیا. ان صاحبزادی کا جواب تھا. علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ واللہ ان کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا، نہ ہاتھ کٹنے کا غم، نہ طلاق کا غم، بلکہ انہوں نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کو جواب دیا تھا. بادشاہ، ہاتھ کٹنا تو الگ ہے، طلاق دینا تو الگ ہے. اگر تو میرا سر بھی قلم کر دے اس معاملے میں تو محبت رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا. مجھے اس پر ناز ہے کہ ہاتھ کٹا تو محبت رسول کے سلسلے میں، طلاق دیا تو نے تو محبت رسول کے سلسلے میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نہیں. واقعہ بہت سادہ ہے لیکن نصیحت ہے اس میں. آپ جب وطن واپس آئی معلوم ہوا کہ آپ کے بوڑھے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. گھر میں کوئی اور نہیں. میاں محبت کے امتحان کے معاملات. علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ ان کے باپ کا ایک دوست تھا جو ایک سرائے کا مالک تھا. جیسے آج کل ہوٹل ہوتے ہیں ویسے سرائے. مسافر اس میں آ کر ٹھہرا کرتے تھے. اس کے بھی کوئی اولاد نہیں تھی. بہت نیک انسان. وہ آیا انہیں اپنی سرائے میں لے گیا. مکان کا انتظام کیا اور کہا بیٹی میرے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ سرائے میں تمہاری ملکیت میں دے رہا ہوں. یہ تمہارے گزر بسر کا ذریعہ ہو جائے گا. میں بوڑھا آدمی کب دنیا سے رخصت ہو جاؤں. انہوں نے وہاں قیام کیا لیکن اب سرائے کے مالک کو اپنے باپ کے دوست کو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میرا ہاتھ بھی کاٹا گیا. خاموشی سے تیل منگوایا, کچھ لکڑی وغیرہ منگائی, آگ جلا کر تیل گرم کیا, کٹے ہوئے ہاتھ دھوئے, زخم کو اس نے ڈالا, خون بند ہو گیا. کچھ دن میں شفا مل گئی. علامہ نبہانی لکھتے ہیں زندگی گزرتی رہی. چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ کچھ دنوں کے بعد سال, 2 سال, 6 مہینہ جتنا وقت گزرا ہو اس سرائے میں 1 کروڑپتی تاجر آ کر ٹھہرا. یا دیکھو قدرت کا نظام, قدرت کے عجیب و غریب معاملات. بڑے عجیب و غریب ہیں عقل انسانی عاجز ہے. جب وہ تاجر یہاں آ کر سرائے میں ٹھہرا انہیں ان کی پاک دامنی کا, ان کے عاشق رسول ہونے کا اور ان کی نیکیوں کا علم ہوا. تو اس تاجر کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. سرائے کے مالک کو بلایا اور کہا میں نے ان کی پاک دامنی کی, پارسائی کی, حیا اور عفت کی, عاشق رسول ہونے کی باتیں سنی. ہو سکے تو میرا پیغام قبول کر لو. میں چاہوں گا کہ ایسی نیک ولی صفت سچی عاشق رسول خاتون میرے گھر میں رہیں گی تو میرا یقین ہے کہ میری دنیا بھی عزت سے گزر جائے گی اور قبر سے لے کر حشر تک کا بھی میرا معاملہ سمجھ جائے گا. سرائے کے مالک نے آ کر ان صاحبزادی کو بتایا. انہوں نے خیال کیا کہ زندگی تھوڑی بھی, کم بھی, زیادہ بھی, لہذا پیغام منظور کرتے ہوئے کہا کہ میری صرف ایک شرط ہے, میری صرف ایک شرط ہے کہ اب ہونے کے بعد تاجر مجھے یہاں نہیں دیکھے گا. جب میں اس کے گھر پہنچ جاؤں گی تو اس کو دیکھنے کا اختیار ہوگا. علامہ نبہانی لکھتے ہیں کہ اس میں راز یہ تھا کہ ان نیک بادشاہ صاحبزادی نے یہ سوچا کہ اگر تاجر نے کہیں یہاں میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھا تو ممکن ہے کہ اس عیب کی بنیاد پر کہیں یہ بھی طلاق دے کر چلا جائے. لیکن اگر گھر لے کر پہنچ جائے گا, میرے کٹے ہوئے ہاتھ کے عیب کو دیکھے گا تو شریف آدمی ہے. ہر آدمی کو اپنے دروازے کی اور ڈیوری کی لاج ہوتی ہے. امید ہے کہ نباہ لے گا تو میری زندگی عزت سے گزر جائے گی. میں مقصد اتنا تھا. تاجر نے شرط منظور کر لی. اب ہونے کے بعد
سرائے کے بوڑھے مالک نے ان کو رخصت کیا، یہ اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اب دیکھو یہیں پر ذہن کو لگانا، حاضر کرنا، جب سفر کرتے ہوئے یہ اور اتفاق یہ کہ یہ تاجر بھی اسی شہر حلب کا رہنے والا تھا، یہ تاجر بھی اسی شہر حلب کا رہنے والا، جب ان کو پتا چلا، جب شہر حلب قریب آ گیا ہے، صرف ایک منزل باقی ہے، تو بھئی انسانی فطرت ہے، آدمی کو اپنی کمزوری، اپنے عیب پر جب خیال آتا ہے تو رونا آ ہی جاتا ہے۔ انہیں اپنا کٹا ہوا ہاتھ یاد آ گیا، نگاہ پڑی، صرف یہ خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تاجر بھی میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر، میرے اس عیب کو دیکھ کر طلاق دے کر رخصت کر دے تو بڑی رسوائی ہوگی، اور دل پر ایک چوٹ لگی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ بھئی دیکھو انسانی فطرت ہے کہ جب کسی پر کوئی وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو انسان کے دل کا جس سے لگاؤ ہے وہ اس مصیبت میں بے ساختہ اسی کو پکارتا ہے۔ بھئی کوئی لڑکا ہے، معاملہ ہوا، وقت آیا تو باپ کو پکارتا ہے، ماں کو پکارتا ہے، بھائی کو جس سے دل کا تعلق ہے، آدمی اس کو پکارتا ہے۔ تو بس ان کا اصل تعلق دل کا تو سچا اللہ کے پیارے حبیب سے تھا۔ دل پر چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، فریاد کی یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے حبیب میرے حال پر نظر فرمائیے، میری کیفیت، میرا حال آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس سرکار تو غیبداں ہیں، اب کہیں پر ذہن رکھیں، مسئلے علم غیب بھی ثابت ہو جائے گا، حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اختیار بھی ثابت ہو جائے گا، حیات النبی ہونا بھی ثابت ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، گویا اپنے انداز میں پکار رہی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یعنی اے اللہ کے پیارے حبیب میری حالت پر نظر فرمائیے، میری فریاد کو سن لیجیے، میری بات کو سن لیجیے۔ اننی فی بحر غم مغرق، میں گویا اس وقت غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ تو یقیناً غم کا معاملہ، فریاد کا انداز، جو وہ زبان حال سے اس انداز پر گویا فریاد کر رہی تھی، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اے اللہ کے پیارے حبیب میں غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوں، عزت و آبرو کا سوال ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے پار لگا دیجیے۔ انداز ہے فریاد کا، کیفیت کا، ویسے کیفیت گویا کسی نے اسی انداز پر بیان کی، رو رہی ہے، آنسو جاری ہے، اور دل سے یہ فریاد نکل رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لیجیے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو کوئی جو آ کرے دل سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان اعلیٰ حضرت۔ کہتے ہیں کہ میاں دل سے جو آہ نکلے، زبان چلے یا نہ چلے،
اللہ کے پیارے حبیب کی نگاہ پاک سے مبارک کانوں سے وہ پوشیدہ نہیں، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد وہ پہنچیں گے۔ اتنا تو کوئی جو کرے دل سے۔ اور پھر یہ بھی شعر پڑھ لیں کہ فریاد امتی جو کرے حال دار میں، فریاد امتی جو کرے حال دار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یا فریاد کرنے والا دل چاہیے، زبان چاہیے۔ اللہ یہ توفیق، یہ شعور آپ کو ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ بس یہ رو رہی ہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے سرکار کو یاد کر رہی ہیں۔ اب سرکار کی شان ضمن بات آ گئی۔ میں نے کبھی بتایا بھی ہو، پھر بھی تائید میں، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، تمہارے ساتھ میری رحمت کا، اللہ اکبر، سرکار کی شان رحیمی اور کریمی کا معاملہ۔ سرکار فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، تمہارے ساتھ میری رحمت کا، میرے کرم کا وہ قریبی رابطہ ہے کہ اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم اجد علمها، میرا کوئی امتی پوری کائنات میں کہیں ہو، اگر کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم اجد علمها، یعنی اے میرے امتیوں، اگر تم میں سے کسی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ تب ان کی فریاد کی قبولیت میں کیا شبہ، ان کی فریاد کی قبولیت میں کیا شبہ۔ اور پھر قرآن مجید میں بھی شہادت ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جتنا مومن سے مومن کی جان قریب نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے پیارے حبیب مومن سے قریب ہے۔ وہ شعور قرآن مجید شہادت دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ یہ کہاں، تو بتا دینا اس بدعقیدہ شخص کو کون سے بڑے پیشوا مولوی قاسم نانوتوی کی کتاب جس کا نام تحذیر الناس، انہوں نے خود اس میں لکھا ہے کہ آیت میں جو اولا کا لفظ ہے، اولا بمانے اقرب، اقرب کے معنی بہت زیادہ قریب، یعنی جتنا مومن سے مومن کی جان قریب نہیں ہے، اس سے زیادہ نبی مومن سے قریب ہے۔ مومن سے مومن کی جان قریب نہیں ہے، اس سے زیادہ نبی مومن سے قریب ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، حبیب ملت زندہ باد۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ فریاد کر رہی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، بس سرکار کا کرم ہوا، قدرتی طور پر ان پر ہلکی نیند کا غلبہ ہوا۔ اسی رونے کے عالم میں ان پر ہلکی نیند کا غلبہ ہوا، بس نیند کا اثر ظاہر ہونا تھا۔ نصیبہ جاگا، دیکھا کہ سامنے اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہے، قافلہ سفر کر رہا ہے، کہاں ملک حرم، کہاں مدینہ طیبہ، 2300 میل کا فاصلہ۔ دیکھتی ہیں خواب میں کہ اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہے۔ انہوں نے اسی خواب کے عالم میں بڑے ادب سے سرکار کو سلام عرض کیا۔ سرکار نے جواب عطا فرمایا اور محبت سے فرمایا، بیٹی اپنا وہ کٹا ہوا
جس سے تم نے وہ قیمتی تاج میری محبت میں سائل کو دیا تھا، وہ کٹا ہاتھ میرے سامنے لاؤ۔ سرکار فرما رہے ہیں بیٹی وہ کٹا ہوا ہاتھ میرے سامنے لے آؤ۔ انہوں نے خواب میں ہی اپنا کٹا ہوا ہاتھ اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے پیش کر دیا۔ اختیار دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے داہنے ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں لعاب دہن لیا۔ جہاں سے ہاتھ کٹا تھا سرکار نے وہیں پر اپنا مبارک لعاب دہن لگا دیا، تو ہاتھ کٹے تو برسوں ہو گئے۔ بادشاہ نے کہاں پھکوایا بظاہر پتہ نہیں، لیکن اختیار نبی کہ سرکار کا لعاب دہن لگانا تھا کہ ہاتھ پوری انگلیوں اور پنجے کے ساتھ ایسا درست ہوا جیسے کبھی کاٹا ہی نہیں گیا، جیسے کبھی کاٹا ہی نہیں گیا۔ ہاتھ کا درست ہو جانا تھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ سرکار تشریف لے جا چکے ہیں، اب خوشی کے عالم میں دیکھ رہی ہے تو ہاتھ پورا سلامت ہے، پورے پنجے ہتھیلی اور انگلیوں کے ساتھ۔ یا ثابت ہو گیا سرکار حیات النبی ہے، ثابت ہو گیا سرکار غیب داں ہے، ثابت ہو گیا سرکار حاضر و ناظر ہے، ثابت ہو گیا میرے آقا مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی عقیدوں پر آپ کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ بھئی شکر کی بات ہے، معاملہ ہو گیا، عقیدے کی بات واضح کر دی۔ یہ اپنے شوہر تاجر کے ساتھ شہر حلب میں آ گئی، زندگی بڑے سکون اور عافیت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ بس 2-4 منٹ کی بات، ایک دن یہ اپنے شوہر تاجر کے ساتھ اس کے مکان کے اوپر کی منزل پر بیٹھی ہوئی ہے کہ اسی انداز کا سائل آیا۔ جب یہ شاہی محل میں تھی، بادشاہ کے نکاح میں تھی، اسی انداز کا سائل آیا، صدا وہی لگائی، من یتغالا فی محبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتغالا النبی فی شفاعتہ یوم القیامہ۔ یعنی کون ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کا سچا چاہنے والا کہ جو اپنی سب سے قیمتی شے محبت رسول کے صدقے میں مجھے دے دے، اللہ کے پیارے حبیب قیامت کے دن اسے اپنی قیمتی شفاعت سے نواز دیں گے۔ بس یہ صدا سننی تھی کہ ان صاحبزادے کے دل پر چوٹ لگی، چیخ نکل گئی، رونے لگی، ہچکی بن گئی۔ ان کے شوہر وہ تاجر، وہ بھی نیک اور پاک تھے، قریب بیٹھے ہوئے یہ کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں سکون ہوا تو ان کے شوہر ان تاجر نے کہا کہ دیکھو اب ایک راز مجھے بتاؤ، کیا معاملہ ہے، راز کیا ہے؟ کہ جب تم اپنے وطن سے رخصت ہو کر یہاں میرے یہاں آ رہی تھی، تمہیں پتہ چلا کہ شہر حلب ایک منزل رہ گیا ہے، تو تم اسی طرح بلٹ کر کے بے اختیار روئی تھی، اور اس وقت اس سائل کی صدا سن کر رونے کا وہی انداز ہے۔ بتاؤ راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے، رونے میں کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا راز کوئی خاص نہیں، پورا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ کے ساتھ نکاح ہونا، شاہی محل میں آنا، سائل کا صدا لگانا، تاج دینا، بادشاہ کا ظلمن ہاتھ کاٹنا،
طلاق دے کر شاہی محل سے نکال دینا، پھر دوبارہ تاجر کے ساتھ عقد ہونا، شہر حلب کے قریب آ کر اللہ کے پیارے حبیب کو یاد کر کے رونا، سرکار کا کرم فرمانا، سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا بس۔ اس سائل نے جب صدا لگائی تو ایک طرف بادشاہ کا ظلم و ستم یاد آیا اور دوسری طرف اللہ کے پیارے حبیب کا بے انتہا لطف و کرم یاد آیا، بس دل پر چوٹ لگی، مجھے رونا آ گیا۔ جب تاجر نے یہ سنا تو کہا اور بھی میں تمہیں تعجب کی بات بتا رہا ہوں کہ جب تم بادشاہ کے نکاح میں تھی اور شاہی محل میں تھی تو تمہارے شاہی محل کے نیچے بھکاری بن کر صدا لگانے والا میں تھا، کوئی اور نہیں، وہ صدا لگانے والا میں تھا۔ اور جب تم نے وہ تاج مجھے دیا، میں نے اس کا ایک قیمتی موتی بیچا ہے جو یہ کروڑوں کی دولت دیکھ رہی ہو، ابھی وہ تاج سلامت ہے، میں تمہیں دوبارہ دے رہا ہوں کہ پھر اسے محبت رسول پر صدقہ اتارو۔ تاجر اٹھے، وہ تاج نکالا، ان کو دیا، انہوں نے خادمہ کو دیا، فرمایا جاؤ اسے سائل کی جھولی میں ڈال دو۔ اور جب خادمہ نے نیچے آ کر وہ تاج سائل کی جھولی میں ڈالا تو نیچے سے سائل نے صدا لگائی کہ اے گھر والوں اور بھی تعجب کی بات سن لو کہ میں وہی ظالم بادشاہ ہوں کہ جس نے ان کا ہاتھ کاٹا اور طلاق دے کر شاہی محل سے نکالا تھا، ظلم و غرور کی سزا ملی، اب آج بھکاری بن کر تمہارے دروازے پر کھڑا ہوں، رب نے تمہیں عزت و وقار عطا فرمایا۔ یا سارے پہلو سامنے آ گئے، یہ ایک واقعہ ہے لیکن کتنے پہلو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ بس اتنی ہی آج میری گفتگو ہوگی، بس دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت تک ہماری آپ کی نسلوں کو سچائی کے رسول عطا فرمائے، عاجزی اور خاکساری عطا فرمائے، تکبر و غرور سے بچائے۔ یہ تو عشق رسول میں دیے، مرے تو عشق رسول میں، حضر ہو تو عشق رسول کے سائے میں۔ درود شریف پڑھنے پیدائش سے پاک کر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ جب یہ نظام عالم نکل چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دور دورنا تھا، تو اس نظام عالم کو سنبھالنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مدینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر ہر طرف سے اشک و علم میں ڈوبی ہوئی صلاۃ و سلام کی صدائیں آ رہی تھی۔ ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ